اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت ایام میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پر گفتگو کی، اور یہ موضوع بہت ہی وسیع و عریض اور طویل موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ سال اگر خداوند متعال نے ہمیں حیات دی تو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے ایام میں دوبارہ اس موضوع کو آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں حضرت صاحب العصر والزمان کے عنوان کو آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ در واقع امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو منجی عالم بشریت ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، آخری حجت ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں، تو امام زمان کے موضوع پر گفتگو کرنا بھی نہایتی اہم اور نہایتی ضروری ہے۔ امام زمان کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہر دور میں وقت کے امام کو محور گفتگو قرار دینا کیوں ضروری ہے؟ دور حاضر میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسے مشابہ سوالات یقیناً معاشرے میں لوگوں کے اذہان میں موجود ہوں گے، بالخصوص وہ افراد جو معاند ہیں، وہ افراد جو بغض رکھتے ہیں، وہ افراد جن کے دلوں میں کینے کی آگ جل رہی ہے۔ یقیناً ان کے اذہان میں بھی ایسے موضوعات اور ایسے سوالات ابھر سکتے ہیں کہ امام زمان کون ہے، مہدی موعود کون ہے، یہ لوگ مہدی موعود کا کیوں ذکر کرتے ہیں، یا یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ تاریخ میں شیعوں کے اوپر جو ایک ظلم اور ایک جو بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے، شاید اس وجہ سے انہوں نے خود کو خوش کرنے کے لیے خود کے لیے ایک نظریہ مہدی موعود منجی عالم بشریت قائم کر رکھا ہے، تاکہ ان کے دردوں کا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والی کوئی ایسی ہستی ہو جس ہستی کی نوید دلا کر، امید دلا کر لوگوں کو تسلی دی جا سکے۔ شاید اس عنوان سے مہدی موعود کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کو اختراع کیا گیا ہے، در واقع ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع کو محور گفتگو قرار دینا یہ نہایتی اہم ایک موضوع ہے، اور ہماری دلی اور قلبی خواہش تھی کہ اس موضوع کو محور گفتگو قرار دیا جائے، لہٰذا آج سے امام زمان کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیادوں پر کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بنیادی قاعدہ اور بنیادی قانون جسے آپ اپنے اذہان عالیہ میں نوٹ فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی خلقت کو محبت کی بنیاد پر قائم کیا ہے، یعنی اللہ نے محبت کی بنیاد پر اس نظام ہستی کا آغاز کیا ہے، اور اس نظام ہستی کا سلسلہ اسی محبت کی اساس اور بنیاد پر خداوند متعال نے استوار رکھا ہے۔ اگر دین کو دیکھا جائے تو دین کی اساس اور دین کی بنیاد بھی محبت الہی ہے، یعنی خلقت کا بنیادی فلسفہ محبت ہے، تمام 1,24,000 انبیاء کی بعثت کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد محبت ہے، تمام الہی ادیان اور آسمانی ادیان کی جو وجود ہے ان کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد محبت ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان وحی سے اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے اور اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے، قل، اے میرے حبیب انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پس واضح ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اور وہ اپنے اس دعوے محبت میں سچا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے۔ کیوں؟ چونکہ محمد مصطفیٰ لسان وحی ہے، محمد مصطفیٰ کا رابطہ پروردگار سے ہے۔ محمد مصطفیٰ اگر کوئی قول انجام دیتا ہے، زبان سے کلمات جاری کرتا ہے تو وہ کلمات وحی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو وہ فعل وحی کی ترجمانی کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ اگر کسی کے فعل پر راضی ہوتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا راضی ہونا وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ پس محمد مصطفیٰ در واقع خدا کا ترجمان ہے، خدا کا سخنگو ہے، لہذا محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنا یہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچائی کی علامت ہے۔ کیوں؟ چونکہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنا در واقع اللہ کے اوامر کی اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ لہذا قل، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو، چونکہ مجھ محمد کی پیروی در واقع اللہ کی پیروی ہے، اور اگر تم میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پس یہاں اللہ سے محبت کا لازمہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ جو ترجمان وحی ہیں، قوانین الہی جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنا در واقع اللہ سے محبت کا لازمہ ہے۔ پس اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کریں۔ اس اطاعت اور فرمان برداری کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے یہ محبت یک طرفہ تھی، اب یہ محبت دو طرفہ ہو جائے گی۔ پہلے ہم اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ ہمارا محبوب تھا، لیکن اب محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور پیروی اور فرمان برداری کے نتیجے میں اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہم اللہ کے محبوب قرار پائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرنے والا قرار پائے گا، اور ہماری اور اللہ کے درمیان محبت دو طرفہ محبت قرار پائے گی۔ لہٰذا اگر ہم محبت کے دعوے میں سچے ہیں، محمد مصطفیٰ کی فرمان برداری اطاعت کر رہے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، تو اللہ اس محبت کے نتیجے میں اپنے محبوب کو اور اس محب کو صاحب کرامت قرار دے دے گا۔ اللہ اپنے اس محب کو اپنے کون کا مالک قرار دے گا۔ لہذا اب یہ اللہ کا بندہ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار تھا اور اس نے اپنے دعوے میں صداقت کا اظہار کیا، محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ کی فرمان برداری اور اللہ کی پیروی کی ہے، تو اللہ اپنے اختیار کا مالک اپنے اس محب بندے کو قرار دے گا۔ لہذا دین کی اساس محبت ہے، عداوت کی اساس بھی محبت ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 74 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ در واقع امام صادق سوال کر رہے ہیں، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں عزیزان محترم، دین محبت ہے۔ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ اللہ سے محبت کا لازمہ دین ہے، اور اللہ سے محبت کا لازمہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے۔ پس دین کی اساس محبت اور عداوت ہے۔ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ عداوت کس سے؟ اللہ کے دشمنوں سے۔ لہذا دین کی اساس کے مطابق انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عناد کا اظہار کرے۔ لہذا روایت ہے، ان الحب والبغض
अमिन अल ईमान हुआ, इमाम सादिक से सवाल कर रहा है रावी कि यब्न रसूलल्लाह बताइए कि ये मोहब्बत और बुग़्ज़ क्या ये दोनों ईमान में से हैं? तो इमाम फरमाते हैं फ़क़ाल वहलिल ईमान इल्लल हुब वल बुग़्ज़, क्या ईमान हुब और बुग़्ज़ के अलावा भी कोई और चीज़ है? हुब किससे? अल्लाह से, बुग़्ज़ किससे? अल्लाह के दुश्मनों से। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत जिसे मरहूम कुलैनी ने भी नकल किया है अपनी किताब काफ़ी की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 177 है। मरहूम मजलिसी ने भी अपनी किताब बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 23 है और सफ़ा नंबर 38 पर इस रिवायत को नकल किया है कि दरवाक़ई ये रिवायत मेरे मौला सादिक़ आले मोहम्मद से है। अल हुज्जतु क़ब्लल ख़ल्क़ व मअल ख़ल्क़ व बअदल ख़ल्क़, हुज्जत के 3 मराहिल हैं। आलम इम्कान की खिलकत से पहले, अल्लाह की बाकी तमाम मखलूक़ात की खिलकत से पहले अल्लाह की हुज्जत मौजूद है और अल्लाह ने सबसे पहले अपनी हुज्जत को यानी हुज्जत इलाही को खल्क़ किया। वकुल्लुहुम नूरुन वाहिद, सब के सब एक ही नूर है। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, सब के सब एक ही नूर है। कुल्लुहुम नूरुन वाहिद। लिहाजा अल हुज्जतु क़ब्ल अल ख़ल्क़, हुज्जत खल्क़ से पहले है। बअदल ख़ल्क़, हुज्जत खल्क़ के बाद भी है। यानी अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक़ात को जब खल्क़ किया तो अल्लाह ने अपनी इस मखलूक के साथ अपनी हुज्जत को भी इनके दरमियान करार दिया। पस आलम इम्कान की रूह दरवाक़े हुज्जत इलाही है और हुज्जत इलाही का वजूद बाबरकत इस आलम इम्कान में दरवाक़े ऐसे ही है जैसे इंसान के पैकर में, इंसान के वजूद में उसकी रूह होती है। अगर इंसान के बदन से उसकी रूह मुफारकत कर जाए, जुदा हो जाए, तो इंसान को मैयत कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है। क्यों? चूंकि ये रूह इंसान के वजूद से वाबस्ता थी, तो इस रूह के वाबस्तगी की वजह से इंसान के वजूद के तमाम सेल अपना किरदार अदा कर रहे थे और बाकायदा हयात पकड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ये रूह इंसान के बदन से जुदा हो गई तो इन सेलों ने अपना काम करना छोड़ दिया और इंसान मुर्दा हो गया। इंसान का वजूद मुतलाशी हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नाबूद हो जाएगा। इस आलम इम्कान की असास और इस आलम इम्कान की रूह दरवाक़े हुज्जत इलाही है। लिहाजा अल हुज्जत क़ब्ल अल ख़ल्क़ के आलम इम्कान की खिलकत से पहले भी हुज्जत थी, बअदल ख़ल्क़ यानी आलम इम्कान को खल्क़ करने के बाद भी ये हुज्जत दरवाक़े इस आलम इम्कान की रूह, इस आलम इम्कान की बुनियाद करार पाई है कि जिसकी वजह से आलम इम्कान के सीने में दिल धड़कता है और वो धड़कता हुआ दिल इमाम मासूम का दिल है, वो इमाम ज़मा का दिल है कि जो इस आलम इम्कान में धड़क रहा है और उसके वजूद बाबरकत से इस आलम इम्कान को हयात मिली हुई है। लिहाजा क्या खूबसूरत जुमला दुआ में बयान किया जाता है, बेयुमने ही और रोज़े कलवरा, कि उसके वजूद बाबरकत से रिज़्क़ का सिलसिला जारी है। व बेवजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, उसी के वजूद बाबरकत से ज़मीन व आसमान अपने मदार पर कायम है। और अगर वो हस्ती वजूद न रखती हों तो ज़मीन व आसमान का ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, इंसानियत का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, आलम इम्कान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और आलम इम्कान नीस्तो नाबूद हो जाएगा। लिहाजा जहाद बिन नफ्स में हमने जो बुनियादी हदीस बयान की आपकी खिदमत में कि मन अरफ नफ्स फ़क़द अरफ रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया दरवाके उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इस हदीस की अगर हकीकी तशरीह करना चाहें तो दरवाके इंसान के वजूद का दारोमदार एक तो उसकी रूह पर है, लेकिन इंसान की रूह का दारोमदार भी इस हुज्जत इलाही इमाम ज़मा पर है।
پس جس شخص نے امام زمان کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پس امام زمان کے بارے میں گفتگو کرنا ہر زمانے میں اہم واجبات میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہے، مع الخلق خلق کے ساتھ ہے، اور خلق کے وجود میں دھڑکتا ہوا دل در واقع وہ حجت الہی کا دل ہے. اور اگر وہ حجت الہی کا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو یہ عالم امکان نیست و نابود ہو جائے گا. وبعد الخلق، اور اس عالم امکان کے بعد بھی در واقع جو چیز باقی رہے گی وہ حجت الہی ہے. لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع پر گفتگو کرنا ہر زمانے میں اہم واجبات میں سے ہے، اور اسی اہم واجب کی ادائیگی کے لیے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم ہر روز اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ وقت نکال کر اس کی یاد منائیں، اس کا تذکرہ کریں اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں. خداوند متعال ہمیں اس ذکر کی بدولت ہمارے وجود میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اس مہدی موعود کی برکات کو شامل حال فرمائے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.